السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں اکثر یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اکثر اشکالات ہوتے ہیں کہ آیا رمضان میں جو یہ تراویح پڑھی جاتی ہے یہ نبی کی سنت ہے، اور یہ کتنی رکعتیں ہیں، 20 ہیں یا 8 رکعتیں ہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مروجہ تراویح جس طریقے سے مکمل رمضان میں، یعنی پورا رمضان با جماعت اور عشاء سے متصل جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں یہ رائج ہے کہ مکمل رمضان تک یہ پڑھنا، یہ رائج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک روایت بخاری شریف میں ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ 11 رکعتیں جو ہیں یہ تراویح کی ہیں، کہ نبی علیہ السلام سے جو ہے 11 رکعت تراویح ثابت ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط استدلال ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ رمضان میں بھی ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ بھائی تراویح تو رمضان میں، غیر رمضان میں تراویح کہاں سے آ گئی؟ تو یہ نماز تہجد کی نماز تھی، 11 رکعتیں تہجد کی رکعتیں تھیں، یہ تراویح نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ رمضان میں آدھی رات کے وقت صحابہ کو، نبی علیہ السلام نے آدھی رات کے وقت رمضان میں 3 دن تک جو ہے با جماعت نماز پڑھائی، قیام اللیل۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آدھی رات کو نبی نے 3 دن تک مسلسل صحابہ کو، تیسرے دن مسجد پوری لوڈ ہو گئی، اور چوتھے دن بھی صحابہ کرام آئے، لیکن نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح کو نبی علیہ السلام باہر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو پڑھنے سے عاجز آ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ ترک فرما دیا، صرف رمضان میں 3 دن تک نماز تراویح نبی علیہ السلام نے قیام اللیل با جماعت صحابہ کو پڑھایا، اس کے بعد ترک فرما دیا یہاں تک کہ نبی کا وصال ہو گیا۔ لیکن بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں والامر علی ذالک، معاملہ جو ہے اسی طرح برقرار رہا، یعنی صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں اپنے اپنے طور پر یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اصل ہے تراویح کی، ٹھیک ہے، لیکن نبی سے پورے مکمل رمضان میں با جماعت جس طریقے سے رائج ہے مروجہ تراویح یہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ اسی طرح برقرار رہا، نبی علیہ السلام نے کا وصال ظاہری ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں بھی یہی معاملہ تھا کہ لوگ آتے تھے مسجد میں اپنی اپنی نماز پڑھتے چلے جاتے۔ حضرت عمر فاروق کے خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی یہ معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور ایک رات بخاری میں روایت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو مختلف ٹولیوں میں جو ہے نماز پڑھتے پایا، کہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی کسی کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے جو ہے ان سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع فرما دیا۔ پھر یہاں سے باقاعدہ طور پہ نماز تراویح کا آغاز ہوا، اور حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو جو نماز تراویح کی رکعتیں پڑھائیں وہ 8 نہیں پڑھائی تھی، وہ مکمل 20 رکعتیں پڑھائی تھی علاوہ وتر کے۔ ٹھیک ہے، وتر کو چھوڑ کے جو نوافل قیام اللیل کے حضرت ابی بن کعب نے پڑھائے وہ مکمل 20 رکعتیں پڑھائی تھیں، اور اس پر صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہیں الحمدللہ، اور ان میں سے انشاءاللہ میں چند روایتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ ثابت ہوگا کہ صحابہ کا اور تابعین کا اکثر کا یہی موقف تھا کہ تراویح 20 رکعتیں، اور حضرت ابی بن کعب نے بھی 20 رکعتیں ہی پڑھائی تھیں۔ اب یہ جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں اس پر ہمارے بڑے ہی محترم اور معزز الشیخ علامہ شہباز علی بھٹی الحسینی حفظہ اللہ، انہوں نے جو ہے اس موضوع پر کثیر تعداد میں صحیح الاسناد روایات جمع کی ہیں، اور انہی میں سے میں نے چند روایتیں چن کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ان روایات پر جو تحقیق ہے وہ ہمارے فاضل محقق علامہ شہباز علی بھٹی حفظہ اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے نوازے۔ ٹھیک ہے، پہلی روایت جو ہے وہ الاحادیث المختارہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 1161 ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔
دوسری روایت سنن الکبری للبیہقی میں حدیث نمبر جو ہے وہ 4288 ہے۔ حضرت سائب بن یزید نے فرمایا کہ لوگ حضرت عمر فاروق کے دور میں 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے تھے۔ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعتیں نماز تراویح ہوتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی 20 رکعتیں ہی پڑھائی تھی۔ اور تیسری روایت مسند ابن الجعد میں حدیث نمبر 2825 پہ یہ روایت موجود ہے کہ سائب بن یزید نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں 20 رکعتیں نماز تراویح ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ سیر اعلام النبلا میں سند حسن کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو ابی بن کعب کی ابتدا میں جمع فرما دیا، اور ابی بن کعب نے جو ہے وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ ٹھیک ہے، وہ 11 رکعتیں نہیں تھی، وہ 20 رکعتیں تھی۔ صحیح سند کے ساتھ روایتیں ہیں، اور یہ جو سیر اعلام النبلا کی روایت میں نے پیش کی اس کی سند حسن ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پہ مسند امام زید بن علی میں روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو حکم دیا جو لوگوں کو نماز تراویح پڑھاتا تھا، مولا علی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ تو بھائی مولا علی علیہ السلام کا بھی موقف 20 رکعت نماز تراویح ہی تھا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جناب شتیر، وہ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ بھی رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت نافع بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ میں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ 8ویں نمبر پہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جید سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب مدینے میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ 8 روایتیں میں نے پیش کی۔ ہمارے فاضل محقق علامہ شہباز علی بھٹی صاحب نے اس پہ تحقیق، ان کی تحقیق ہے، انہوں نے کثیر روایات جمع کی ہیں، غالباً انہوں نے 20-22 روایت انہوں نے جمع کی۔ ان میں سے چند روایات کو میں نے چنا دیکھ کے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ تقریباً ان میں سے 2 حسن اسناد کے ساتھ ہیں، باقی تقریباً 6 جو ہیں وہ صحیح الاسناد روایات ہیں۔ اور حضرت ابی بن کعب کا، ان کو جو حضرت عمر فاروق نے لوگوں کی امامت پہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے بھی لوگوں کو 20 رکعتیں ہی پڑھائی تھیں۔ اور اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی 20 رکعتیں ہی ہوتی تھیں، تابعین کے دور میں بھی 20 رکعتیں ہی ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تابعین نے بھی 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور یہ جو 20 رکعت جو ہے، اس پر جمہور کا قول ہے اور اکثر کا اسی پر عمل ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ہاں، بعض جو ہیں بعضوں نے 36 رکعتوں کا بھی قول لیا ہے، لیکن اکثر محدثین کا اسی پر ہے کہ وہ 20 رکعتوں کے قائل ہیں۔ اور اہل سنت کے چاروں مذاہب، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ چاروں 20 رکعتوں پر متفق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی جو اہل حدیث حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں، بے جا تنقیدیں کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی جسارت ہے کہ یہ اس عمل پر اعتراض کر رہے ہیں، اس پر تنقیدیں کر رہے ہیں جو صحابہ و تابعین کے دور میں ہوتا رہا ہے، جس پہ کثیر مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر جو ہے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ بھائی آپ 8 ہی پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے 20، ہم نے کوئی زبردستی آپ سے نہیں کی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ 20 ہی پڑھیں، 8 نہیں پڑھیں، نہیں، آپ 8 ہی پڑھیں بھائی، نفل نماز ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سنت اس صورت میں ہے، یعنی کہ اس حوالے سے سنت ہے کہ نبی نے فرمایا تم پر لازم ہے، سنن ترمذی میں، کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اس حوالے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اس کا اجرا کیا، تو اس حوالے سے جو ہے حضرت عمر فاروق کی سنت، وہ اس حوالے سے جو ہے یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے 8 پڑھنی، اب 8 پڑھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بے جا تنقیدیں 20 رکعتوں پر، یہ غلط ہے، یہ آپ کی بہت بڑی جسارت ہے، آپ کو اس سے باز آنا چاہیے۔ آپ کو کسی نے مجبور کیا نہیں کہ آپ 20 پڑھیں، لیکن صحیح روایتوں سے جب یہ بات ثابت ہے کہ 20 رکعتوں پر بھی جو ہے تقریباً صحابہ کا اور اکثر محدثین کا اس پر اجماع ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ تو نفل ہے، آپ بھلے 8 پڑھیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، لیکن جو 20 پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیں، کیونکہ وہ سلف کی سنت پر ہیں، صحابہ کی سنت پر ہیں، خلفائے راشدین